السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اب سے تھوڑی دیر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں کچھ اہم پوائنٹس کے اوپر بات کی گئی اور خاص طور کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کی طرف سے جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس بیانیے کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے ذریعے جس میں کچھ پوائنٹس کے اوپر وضاحت کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ یوں لگتا ہے کہ نہ صرف بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو دفن کر دیا گیا ہے تو شاید یہ بے جا نہ ہوگا، بے معنی نہ ہوگا۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے سب سے پہلے جو ایک سابق پرائم منسٹر عمران خان کا یہ بیانیہ تھا کہ ان کی حکومت امریکی سازش کے ذریعے گرائی گئی اور کوشش کی گئی رجیم چینج کرنے کی ایک امریکی سازش کے ذریعے، اس کی نفی کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور یہ کہا ہے کہ جو کیبل آئی یا جو مراسلہ آیا یا جو خط آیا اس میں لفظ سازش کا کہیں پہ بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو منٹس ہیں وہ منگوا کے اس میں دیکھا جا سکتا ہے، تو اس پورے پروسیس میں لفظ سازش جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ تاہم یہ انہوں نے ضرور کہا کہ جو زبان استعمال کی گئی وہ غیر سفارتی تھی، سفارتی آداب کے خلاف زبان استعمال کی گئی، اور یہ ایک پورا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف نے جو بنایا تھا کہ ایک سازش ہو گئی ہے، سازش کے تحت حکومت تبدیل کی جا رہی ہے، امریکہ سازش کر رہا ہے، تو اس پورے بیانیے کو اس آج کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ اگر ہم کہیں کہ مکمل طور کے اوپر دفن ہو چکا ہے یہ بیانیہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، تو ایک دم سے یہ خط کا ڈرامہ رچایا گیا۔ پریڈ گراؤنڈ کے اوپر 27 مارچ کو اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے اسپیچ دی اور یوں کر کے انہوں نے خط لہرایا اور یہ کہا، یہ دیکھیں جی میرے خلاف عالمی سازش ہو رہی ہے۔ پھر اسی خط کو بنیاد بنا کر آرٹیکل 5 کا سہارا لیا اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک غیر آئینی رولنگ دے دی اور اس رولنگ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کو مسترد کر دیا گیا۔ اس پہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا۔ از خود نوٹس لینے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے مکمل اس کیس کو سنا اور پھر نہ صرف اس رولنگ کو بحال کیا بلکہ اسمبلی بحال کی، کابینہ بحال کی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کروانے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ تاریخ کا تعین کیا گیا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی اور اسی دن اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پھر اسی موقع پہ بزد رہے گی جی کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے اس لیے ہم استعفے دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 120 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی جو آج تک جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی ان کے استعفے آ رہی ہیں، اسی بیانیے کی بنیاد کے اوپر عمران خان ان سے استعفے لے رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے، امریکی سازش ہوئی ہے۔ تو اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جو سازش تھی، جو سازش کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سازش تو اس کا لفظ تو ہے ہی نہیں۔ دوسرا اہم بیانیہ جو چورن ہمیشہ بیچتے رہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان، وہ چورن یہ تھا کہ امریکیوں نے پاکستان سے اڈے مانگے اور انہوں نے اس کا جواب میں کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ ہر جلسے میں، ہر جگہ پہ، ہر انٹرویو میں وہ یہ بات کرتے رہے کہ میں نے امریکہ کو انکار کیا، ایبسلیوٹلی ناٹ، میں نے امریکہ کو انکار کیا کہ اڈے نہیں ملیں گے۔ لیکن آج اس حقیقت سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر وضاحت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ امریکہ نے ہم سے کبھی اس ماضی قریب میں کبھی ہم سے اڈے مانگے ہی نہیں ہیں۔ یعنی پرویز مشرف کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے وہ امریکیوں کی طرف سے اڈے نہیں مانگے گئے، اور اگر اڈے مانگے جاتے تو ہمارا بھی یہی جواب ہوتا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس کا بھی بڑا دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے، تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں۔ سابق پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا، غیر ملکی چینل تھا اس کو، اور اس میں سوال یہ کیا گیا کہ اگر آپ سے امریکہ اڈے مانگے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور پھر اس کو انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی اور ایک طرح سے ایک ہر جگہ پہ یہ بات کرنا شروع کر دیجیے کہ مجھ سے امریکیوں نے اڈے مانگے یا میں نے انکار کیا، مجھ سے اڈے مانگے میں نے انکار کیا۔ نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر سے معید یوسف، ان سے بھی مختلف جگہوں پہ سوالات ہوئے۔ پھر اس کے بعد
کئی سفارت خانے میں جو اہم لوگ ہیں ان سے میڈیا کے جو لوگ ہیں ان سے بات کی گئی. ہر طرف سے یہ کہا جاتا رہا. ایون امریکہ سے سوال ہوا, امریکنس کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ نہ ہم نے اڈے مانگے ہیں, نہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. لیکن عمران خان اس کے باوجود بضد رہے کہ نہیں جی, مجھ سے امریکہ نے اڈے مانگے اور میں نے انکار کیا. تو اب اس کے بعد DGI-SPR نے بھی اس کی تردید کر دی ہے, اور یہ جو جھوٹ تھا سابق پرائم منسٹر عمران خان کا, اس پہ بھی انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, من گھڑت یہ سارا بیانیہ چلایا جا رہا ہے. تیسری اہم بات, کل پشاور جلسے میں سابق پرائم منسٹر عمران خان نے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ لوگ جو سازش کر کے آئے ہیں ان کو ملک کے ایٹمی اثاثے دے دینا, تو کیا یہ ملک کے ایٹمی اثاثے اس سے محفوظ ہوں گے؟ تو اس کے اوپر DGI-SPR نے یہ بیان دیا ہے, یہ وضاحت کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایٹمی اثاثوں کے بارے میں اس طرح کی بیان بازی نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی آئی اس نے اس ایٹمی پروگرامز کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ اچھے طریقے سے خیال بھی رکھا, بلکہ بہت زیادہ جو ہے ان کا اچھا کردار رہا ہے. تقریباً اس پریس کانفرنس میں میجورٹی میں اکثریت میں جو DGI-SPR سے سوالات ہوئے وہ سیاسی نوعیت کے تھے, اور اس میں انہوں نے ایک وضاحت کی کہ کم از کم پچھلے 2 سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ کسی کو کوئی کال نہیں دی گئی, ہم نیوٹرل ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیوٹرل تو خیر انہوں نے کہا ہے کہ لفظ نیوٹرل جو ہے یہ لفظ استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک سوال یہ بھی کیا گیا جی کہ جو BBC کی سٹوری خیر وہ تو پہلے بھی وہ اس کی نفی کر چکے ہیں. ایک سوال یہ کیا گیا کہ 3 آپشنز رکھے گئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, تو اس پہ وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ در حقیقت ڈیڈ لاک تھا حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے اور حکومتی جماعت کے درمیان. تو اس ڈیڈ لاک کی صورتحال میں پرائم منسٹر عمران خان کے آفس کے ذریعے سے رابطہ کیا گیا, اور آرمی چیف اور DGI-SI کو یہ کہا گیا کہ آپ اس معاملے میں آئیں اور ملاقات کریں. اور پھر اس کے بعد آرمی چیف اور DGI-SI گئے, اور وہاں پر 3 آپشنز کے اوپر بات ہوئی, اور ایک آپشن یہ تھا کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں, دوسرا ووٹ آف نو کانفیڈنس فیس کریں, اور تیسرا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لی جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ارلی الیکشن کروا دیے جائیں. تو اس پہ DGI-SPR صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے نہ ہی کوئی آپشن دیا گیا اور نہ ہی ہم جو ہے وہ اس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. ان کا گفتگو سے تاثر یہ ملا کہ جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ جیسے انہوں نے پارلیمنٹ کا حوالہ دیا, GB معاملے کے اوپر جو ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے حوالہ دیا کہ جب بھی ایک فوجی سربراہ سے رجوع کیا گیا یا سیکیورٹی ادارے کے چیف سے سربراہ سے رابطہ کیا گیا تو وہ سیاستدان کی طرف سے ہی کیا گیا, خود ذاتی حیثیت میں چیف یعنی آرمی چیف یا DGI جو ہے ان کی طرف سے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا گیا. ہمیشہ سیاستدان ہی انوالو کرتے ہیں فوج کو. تو بہرحال جو بنیادی گفتگو تھی اس DGI-SPR کی پریس کانفرنس کی, اس کی آپ کو مین پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ سابق پرائم منسٹر اور سابق حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو بیانیہ بنایا گیا تھا اس پورے بیانیے کو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کی شاید ویک ہو گیا ہے بلکہ ختم ہو چکا ہے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ DGI-SPR نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے پورے بیانیے کو دفن کرتے ہوئے یہ وضاحت دی ہے, یہ واضح کیا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری جانب کچھ اطلاعات اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ کوئی نقوی صاحب ہیں, شاید کوئی عارف نقوی ان کا نام ہے, جو امریکہ میں گرفتار ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے سابق پرائم منسٹر عمران خان کا کہیں نام آ رہا ہے اس پوری گیم میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ایک شخص امریکہ میں گرفتار ہو اور وہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کا نام لے انوالو ہونے کا اس حوالے سے بات کر دے, تو دوسری طرف پاکستان میں سابق پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بیانیہ بنا رکھا ہے کہ امریکہ نے ان کو ہٹایا سازش کے تحت. تو اب DGI-SPR کا یہ بیان جو ہے وہ جس میں انہوں نے یہ کہا, یہ واضح کیا ہے کہ سازش جو ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی نام نہیں ہے.
تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.